You have to know yourself to grow yourself. یہ ہے اویئرنیس. اب آپ سے زیادہ دنیا میں کون آپ کو جانتا ہے؟ اب دیکھنا یہ کہ آپ اپنے آپ سے کتنے ایماندار ہیں، کیونکہ آپ اپنا احتساب کریں. یہ مسئلہ ہے. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خود سے ہی فریب دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. آپ سوال کریں بیٹھ کے، یہ بہت لمبا قصہ نہیں ہے، 30 منٹ آپ ایک دن اکیلے میں جا کے بیٹھ جائیے، ایک پین اور کاغذ لے لیں یا ریکارڈر لے لیں، وائس ریکارڈر لے لیں، جو بھی طریقہ آپ کا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں. اب آپ 10 سوال اپنے آپ سے اس قسم کے کرنے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اب آپ جیسے اپنے آپ سے وہ پوچھتے جائیں وہ سوال کہ یار کیا میں خوش ہوں؟ اب یہ ایک سوال ہے نا، آپ اپنے آپ سے ہے نا، کوئی اور تو جواب نہیں دے سکتا اس کا، ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ یار کیا میں خوش بھی ہوں جو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ سوچیں کہ کیوں نہیں ہے، پھر اس کا جواب آئے گا آپ کے پاس. پھر اس کے بعد کیا یہ جاب وہی ہے جو میں چاہ رہا تھا کرنا زندگی میں، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ پھر سب سے اہم چیزیں 4 نقطے اویئرنیس کے لیے. آپ سب سے پہلے زور دیں کہ یار میری اسٹرینتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اسٹرینتھ کیا دی، وہ آپ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں ابھی جب تک کہ وہ سامنے نہ آئے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ میری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، ویکنیس کیا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. پھر میرا انٹرسٹ کیا ہے، میرے شوق کیا ہے، اور پھر آخر میں ہے کہ میرے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں زندگی. اب یہ 4 چیزیں جب آپ نے بیٹھ کے لکھ لی آدھے گھنٹے میں نا، آپ کو اویئرنیس آ گئی اپنے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ صلاحیت سب سے زیادہ دی ہے. اب وہ کیسے دیکھیں گے یہ بھی میں چلے سمجھاتا چلوں جب آپ. یہ اصل بات سر. ہاں، تو آپ زندگی کو جیسے اب آپ 40 سال کی عمر میں ہیں اس وقت یا جو بھی آپ کی ایج ہے، آپ اس کو اس طرح سے بانٹ لیں، پہلے 10 پھر 20 پھر 30 پھر 40، ٹھیک ہے. 4 خانوں میں آپ خانے بنا لیں. اب آپ سوچیں بیٹھ کے کہ جب میں 10 سال تک میری میں ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے میں گھر میں بھی کوئی نہ کچھ اہمیت رکھتا تھا، یا اسکول میں جہاں بھی تھا کوئی تو چیز ایسی ہوتی ہے ہر بچے میں، یا وہ شرارتی ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا اس وقت، لیکن وہ اسٹرینتھ ہے اس کی. اچھا کھیلتا ہوں گا، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے. اب وہ 10 سے 20 سال تک میں نے پھر کیا تیر مارا، یہ دیکھو، اور کہاں پر میں کامیاب رہا. اب بہت سے لوگ اچھا بولنے والے ہوتے ہیں، اسکول میں اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، ڈرامہ ایکٹر بن جاتے ہیں. بہت سے پڑھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، کیمسٹری کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، فزکس میں کمزور ہوتے ہیں. مطلب یہ سب چیزیں ہیں نا لائف کی. پھر 20 سے 30 اب یہ آ گیا وہ دور جس میں آپ تقریباً پروفیشنل لائف میں داخل ہوئے. تو ایسی کیا چیز تھی جس نے مجھے راستہ دیا آگے جانے کا. اور پھر 30 سے 40 میں یہ ہوا. اب جب یہاں پہنچ کے آپ سوچیں گے تو ان چاروں میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی ہوگی مشترک جو رب بنا دے گی، جو آپ کو لے کے چل رہی ہے، جو آپ سوچ بھی نہیں رہے، وہ غیر ارادی طور پہ آپ کو لے کے چل رہی ہے. جیسے اگر میں اپنے آپ کو کہوں تو میری زندگی کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی میری اسپیکنگ پاور تھی. تو میں ڈیبیٹر بنا، آل پاکستان لیول پہ کئی مقابلے جیت گیا ڈراموں میں. جب اسکول اور کالج کو ضرورت پڑی کہ کوئی اسٹیج پہ کھڑا ہو کے بول سکے تو انہوں نے مجھے دھکا دے دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ نالائق بول جائے گا، تو بول لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ فیئر بھی ختم ہو گیا دنیا سے، مطلب بولنے کا، جلسوں کا، جلوسوں کا. تو وہ پھر خود بخود ایک اچھا. پھر ڈاکٹر بنے ہم، تو مریضوں سے گفتگو میں پھر ہمیں بہت کمانڈ تھی کیونکہ ہم بولنے میں بڑے اچھے تھے. اچھا لوگوں کی کیا ہے، 70% لوگ کہتے تھے یار اس ڈاکٹر کی تو باتوں سے شفا ہو جاتا ہے، تو ہم ان میں ہاں باقی آتا ہوگا نہ آتا ہو شفا چل رہی تھی کیونکہ ہم بولتے بہت میٹھا تھے سب سے مل کے. پھر جب وہاں سے نکلے تو اب یہ کر رہے ہیں کہ یار یہ بولتا بہت اچھا ہے، چلو اس کو دوبارہ شو پہ بلا لو. اب دیکھیں اسٹرینتھ تو ہے نا، یہ مانے یا نہ مانے. بالکل. تو اسی طرح ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسٹرینتھ دی. تو جب آپ کو وہ اسٹرینتھ پتہ چل گئی، پھر آپ نے ویکنیس بھی ڈھونڈ لی کہ یار میری سب سے مشکل اور کمزوری یہ ہے، ہمیشہ میری جو ہے نا یہاں آ کے میں مار کھا جاتا ہوں، وہ بھی لکھ لیں آپ. پھر میرے شوق کیا ہے، مجھے بننا کیا ہے، کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے میری زندگی. وہ شوق اور وہ اسٹرینتھ کو کمبائن کریں. اچھا زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ جو ہے نا یہ ہے جو اب آپ سمجھیں گے، اور سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے پوری دنیا میں کہ ساری عمر عامر بھائی کو بچپن سے کہا یار تم جو ہے نا یہ کام اچھا نہیں کرتے، جیسے کسی نے بچپن میں کہا، یا جواد سے میں نے کہا یار تمہاری یہ بہت بڑی کمزوری ہے. اب جواد بھائی اور عامر بھائی ساری عمر اس کمزوری پہ قابو پانے میں لگے.
حالانکہ سب سے احمقانہ طریقہ ہے. اوکے. بھاڑ میں گئی کمزوری. آپ دیکھیں میری طاقت کیا ہے, میں اس میں آپ دیکھیں نا 1 سے 10 آپ 3 ہیں کسی چیز میں. آپ ساری عمر بھی دھکا لگائیں گے اپنے آپ کو, محنت کریں گے, 5 ہو جائیں گے, 6 ہو جائیں گے, اور کیا ہو جائیں گے, کیا ہو سکتا ہے. لیکن آپ ایک جگہ آلریڈی 7 ہیں اور وہاں دھکا لگا کے آپ 9 ہو گئے. 10 تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا, پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, تو آپ اس کے ماسٹر ہو گئے نا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ قائد اعظم کو آپ سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا, دیکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں, یا نیلسن منڈیلا کو بھی دیکھتے ہوں گے, مارٹن لوتھر کنگ کو بھی, مدر ٹریسا کو بھی, جس کا بھی نام لے لیں بڑا آدمی. کیا ان میں کمزوریاں نہیں ہیں؟ آپ کوئی برائی دیکھ رہا ہے ان کی؟ نہیں. تو وہ خود ہی چھپ جائے گی بھاڑ میں کہ یار میری کمزوری, میں اپنی طاقت منوا لوں بس. دیکھیں نا لوگ جب آپ واقعی کارآمد ہو جاتے ہیں ایک معاشرے کے لیے, تو وہ آپ کی وہ دیکھ رہا ہوتا نا کامیابی کو, پھر وہ آپ میں میخے میں نہیں نکال رہا ہوتا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. کیونکہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے, ایک چیز یاد رکھیں, دنیا میں انسان کی بنیاد ہی غلطی سے ہوئی ہے, اور انسان کی بنیاد ہی کمزوری سے ہوئی ہے. آدم کیوں آئے زمین پہ؟ حماقت کی نا, ہاں تو کیوں کھا لیا تھا؟ غلطی ہوئی نا, ہماری تو بنیادی غلطی اور کمزوری سے تھی. تو آپ کیسے کہیں گے کہ میرے میں کمزوری نہیں ہوگی؟ آپ کو کیا حق ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو پھر پیغمبر ہی تھے جنہیں مکمل پیدا کیا, یا پھر میرے آقا تھے. آپ اور میں تو انسان ہے نا, صرف ایک معمولی انسان. تو آپ میں خطا بھی ہوگی اور کمزوری بھی ہوگی. آپ اس کی بجائے بھائی آپ اپنی طاقت پہ زور لگا دیں, اور آپ دیکھیں وہ ساری کمزوریاں پیچھے چھپتی چلی جائیں.